جتنے لوگ ان بچوں اور بچیوں کے شہید میں شریک تھے تمام لوگوں کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے۔ حضرات محترم مسلمانوں نے کہا جج صاحب ہمیں فیصلہ منظور نہیں۔ سبحان اللہ۔ جج نے کہا کہ بھائی کیا بتاؤ فیصلہ کیوں منظور نہیں؟ کیا پھانسی کی سزا سے بھی کوئی بڑی سزا ہوتی ہے؟ موت کی سزا سے کوئی بڑی سزا ہوتی ہے؟ مسلمانوں کو انہوں نے کہا نہیں۔ تو پھر جج نے کہا جب پھانسی سے بڑی کوئی سزا نہیں ہوتی ہے تو تمہیں فیصلہ منظور کیوں نہیں؟ تو مسلمانوں نے کہا تھا جج صاحب آپ نے کہا کہ تمہیں فیصلہ بھارت کے سنویدھان کے مطابق چاہیے، یہ اپنے قرآن کے مطابق۔ جج صاحب یہ فیصلہ بھارت کے سنویدھان کے مطابق تو ہے مگر ہمارے قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ تو جج نے کہا اب اپنے کلیجہ کو سنبھالیے۔ جج نے کہا مسلمانوں تمہیں فیصلہ قرآن کے مطابق چاہیے تو لو سنو، دراصل بات یہ ہے کہ میں کافر ہوں، میری دوستی ایک مولانا صاحب سے ہو گئی، میں بہت ذہین تھا، میری میموری بڑی تیز تھی۔ اس مسلمان نے، اس مولانا صاحب نے چند دنوں میں مجھے قرآن پڑھانا سکھا دیا، میں قرآن جلدی پڑھنا سیکھ گیا، میں روزانہ قرآن تلاوت کرتا تھا۔ اس مسلمان نے، اس مولانا صاحب نے، اس حافظ جی نے مجھے ایک قرآن تحفے میں دیا، میں روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ ایک دن میں نے قرآن پڑھا، پہلا پارہ پڑھا، پہلا پارہ مکمل کیا، جب دوسرا پارہ شروع کیا، دوسرا پارہ شروع کرنے کے چند صفحے کے بعد جب میں نے قرآن کی اس آیت میں پہنچا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے وہ مردہ اسے نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تو میں نے کہا معاذ اللہ قرآن جھوٹا ہے۔ میں نے قرآن بند کر تلاوت کرنا بند کر دیا۔ میں نے سوچا کہ جس کا جسم کٹا ہو وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے، جس کا بازو پھٹا ہو وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے، جس کے جسم سے پورا خون چھو چکا ہو، بہہ چکا ہو وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے، جس کے جسم میں کئی پھمارے لگے ہو وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ میں نے قرآن کی تلاوت کرنا بند کر دیا۔ جب آج شہید کا مقدم آیا تو میں نے سوچا قرآن کو جانچنے کا موقع ہے، قرآن کو سمجھنے کا موقع ہے۔ ارے مسلمانوں سنو، میں سمجھ گیا جب بھارت کے شہید کا یہ عالم ہے تو کربلا کے شہید اعظم کا عالم ہے۔ مسلمانوں قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ پہلے میں کافر تھا اب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ آخری لمحات ہیں، آپ لوگ تاریخی بنائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت قرآن، عظمت شہید اعظم، عظمت حسین، عظمت شہید کربلا، خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ عبدالواحد صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ حضرات محترم یہ شہید ہے، شہید مرے نہیں ہے، شہید مردہ نہیں ہے بلکہ شہید کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ حضرات محترم یقیناً اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے بے شمار لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی ہے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بے مثل ہے۔ حضرات محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جیسی کسی کی شہادت نہیں ہے۔ حضرات محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم محفل میں بیٹھے ہیں حضرات محترم، اور یہ بھی بات ہے کہ امام حسین کی محفل میں بیٹھنا خوش نصیبوں کا حصہ ہے۔ امام حسین کی محفل میں بیٹھا نہیں جاتا ہے۔ اور سے سنیں، میری طرف دھیان دیں، بس جب آپ کا اشارہ ہوگا میں ختم کر دوں گا۔ آپ نے بڑی محبت سے مجھے کچھ سنانے کے لیے بلایا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ سناؤں۔ اور آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقیناً لاجواب ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہ